یہ دنیا جتنی نظر آتی ہے اتنی سادہ نہیں، کبھی کبھی وقت کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں ایسے راز، ایسے قصے جن پر یقین کرنا آسان نہیں۔ ایک ایسی کہانی جو کہیں لکھی نہیں گئی، جو صرف ان لوگوں نے دیکھی جو وقت سے آگے دیکھ سکتے تھے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خیبر کی جو حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور وہم بھی۔ کچھ کہتے ہیں یہ سب صرف ایک افسانہ ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ان کی آنکھوں نے اس خیبر کی جھلک دیکھی تھی۔ یہ کہانی عام نہیں، اور اگر آپ عام سوچ رکھتے ہیں تو بہتر ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ ہو، لیکن اگر آپ تیار ہیں اس دروازے کو کھولنے کے لیے جس کے پیچھے چھپا ہے خوف، حیرت اور راز، تو آئیے شروع کرتے ہیں وہ سفر جہاں حقیقت اور فسانہ ایک ہو جاتے ہیں۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذوالحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ میں ہی رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم و مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا، ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطاط کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام درب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعے کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اس وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نطاط کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ
جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہی پہنچا دی جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے تھے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پیٹھ دکھانے والوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچہ اسے دے، مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعے کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ ایک مرہب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے بعد گرتے ہی مرحب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرحب اس وقت 2 ذرے پہنے ہوئے تھا، 2 تلواریں لگا رکھی تھی اور عمامے بھی 2 پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پھل لگے ہوئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا۔ وہ آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا، ایک شخص کا غلام تھا۔ اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے درمیان مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ،
ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کرا کے ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نام نامی قلعہ میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صعب نامی قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ فتحات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جام باز تھے۔ محاصرے کے بعد ان میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا۔ اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمار بن عقبہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پتپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمان کو بڑے پیمانوں پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت کا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ ان میں منجنیق، زریں، تلواریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے کلہ نامی قلعے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبر دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کا 1 مہینہ تک محاصرہ کیے رہیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخر کار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتح کے 3 حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو باہر آیا۔ اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پاس سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایبی پر لگا۔ زخم کھا کر وہ گرا۔ اس وقت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے ہی وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا۔
लगा। मवेशी और खाने पीने का सामान भी मिला। किले में जो लोग थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और उन्होंने शक के दूसरे किले में पनाह ले ली। इसका नाम किला बर्री था। शक के दो ही किले थे, एक अबी और दूसरा बर्री किला। बर्री में यहूदियों ने बहुत जबरदस्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। इन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त तीर अंदाजी की, पत्थर भी बरसाए। बाज तीर तो इस जगह आकर गिरे जहाँ आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और इसको किले की तरफ फेंक दिया। इनके फेंकने से ये किला लर्ज उठा। यहूदी भाग निकले। यहाँ से भी मुसलमानों को माले गनीमत हाथ आया। यहूदियों के बर्तन भी हाथ लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि इनको धोकर इस्तेमाल में लाओ। इस तरह फतात और शक के 5 किलों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इन जगहों से भागने वाले यहूदियों ने कतीबा के किलों में पनाह ले ली। कतीबा के भी 3 किले थे। इनमें सबसे पहले किले का नाम गौस था, दूसरे का वती और तीसरे का नाम सलालन था। इन तमाम तर किलों में गौस का किला सबसे बड़ा और मजबूत था। मुसलमान 20 दिन तक इसका मुहाफजा किए रहे। आखिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस किले को भी पता करा दिया। इसी किले से हजरत सफिया बिन हई बिन अख्तब गिरफ्तार हुई। बाद में अल्लाह ताला ने यह आजाद अता फरमाया कि मुसलमान हुई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में शामिल हुई। कमूस की फतह के बाद मुसलमानों ने किला वती और किला सलालम का मुहासरा कर लिया। दोनों का मुहासरा 14 दिन तक रहा, मगर दोनों में से कोई शख्स बाहर न निकला। 14 दिन बाद उन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। इस शर्त पर सुलह हो गई कि यहूदी अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाएंगे और बदन के कपड़ों के अलावा कोई चीज नहीं ले जाएंगे। इस तरह ये दोनों किला बगैर खून रेजी के फतह हुए। मुसलमानों के हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा। खैबर ही में आपकी खिदमत में अशारी और दूसरी कबीले के लोग हाजिर हुए। अशारी लोगों में हजरत अबू मूसा अशारी भी थे और दोषियों में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इन हजरात को भी माले गनीमत दिया गया। खैबर की फतह के मौके पर हबशा से हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँचे। उन्होंने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की थी। ये इस मौके पर वहाँ लौटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया, इनकी पेशानी पर बोसा दिया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मुझे खैबर की फतह की ज्यादा खुशी है या जाफर के आने पर ज्यादा खुशी है। इस वक्त हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हबशा के रहने वाले बहुत से लोग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सूरत यासीन पढ़कर सुनाई। इसको सुनकर ये लोग रो पड़े और ईमान ले आए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जबरदस्त खातिर तवाज़ा फरमाई और फरमाया, इन लोगों ने मेरे सहाबा की बहुत इज्जत अफजाई की थी। मतलब ये था कि जब मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे तो बहुत से मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। इस वक्त वहाँ इनकी बहुत इज्जत अफजाई हुई थी। हबशा से जो लोग आए थे इनमें हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में शामिल थी। हबशा में रहते हुए इनका निकाह आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। मक्का से दूसरी हिजरत के मौके पर उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। इस वक्त इनका पहला खवन अब्दुल्ला बिन हबश साथ था, लेकिन हबशा पहुंचकर वो मुर्तद हो गया था। इसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इस हालत में मर गया था जब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम पर कायम रही थी। 7 हिजरी मुहर्रम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर बिन उमैया कमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नजाशी के पास भेजा ताकि वो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आपसे कर दें। चनाचा ये निकाह नजाशी ने पढ़ाया था। इस निकाह से पहले हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख्वाब देखा था। इसमें इन्हें कोई पुकारने वाला उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। इससे उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा सी गई। जब उन्हें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो तब इन्हें इसकी ताबीर मालूम हुई। इनका मोहर भी शाह नजाशी की तरफ से अदा किया गया। शादी का खाना भी इन्हीं की तरफ से खिलाया गया। नजाशी की जिस कनीज के जरिए ये सारे मामलात तय हुए वो कनीज भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई थी। उन्होंने अपने ईमान लाने का पैगाम हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। आपको जब इस कनीज का पैगाम मिला तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इस पर सलामती हो।